اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی يقبل التوبہ عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون۔ خدا نے متعال نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ انسان خطا کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اور کبھی جان بوجھ کر انسان غلطی کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال انسان خطا کار ہے۔ چند لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے اور ان کو خطا سے پاک کیا ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی خطا کرتی ہے، غلطی کرتی ہے، اور بالخصوص دینی معاملات کے اندر اگر کوئی مومن ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کبھی جان بوجھ کے کرتا ہے، کبھی اس سے بغیر اختیار کے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ایمان کے ساتھ ساتھ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے غلطی سے ہو۔ پروردگار عالم کے الطاف میں سے، خدا کی رحمتوں میں سے، خدا کی مہربانیوں میں سے ایک امر جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھولا ہے، اس رحمت کا، اس مہربانی کا، وہ گناہوں سے توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک بہت عظیم نعمت ہے خدا متعال کی طرف سے۔ اگر آپ فرض کریں کہ اگر اس طرح سے ہوتا کہ انسان توبہ گناہ کرتا اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہ ہوتی اور خدا اس کو معاف نہ کرتا، تو پھر انسان کا کیا حل ہوتا؟ انسان کے کتنے گناہ ہوتے؟ وہ انسان جو لحظہ بلحظہ خدا کا نافرمان ہے، لحظہ بلحظہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو اس انسان کا کیا حل ہوتا؟ تو یہ خدا متعال کا بہت عظیم لطف ہے انسان کے اوپر کہ پروردگار عالم نے اپنی بخشش کا دروازہ، اپنی جو ہے وہ معافی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار، اگر کوئی خطا کار گناہ کرتا ہے تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کو امید ہونی چاہیے کہ اگر وہ خدا سے توبہ کرے، اگر خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہو تو یقیناً خدا اس کو معاف کرے گا۔ آئیے چند آیات اور احادیث توبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے خدمت پیش کر سکوں۔ جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ خدا ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب بندے اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں تو خدا ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ اگر خطا کرتا ہے انسان تو خدا توبہ قبول فرماتا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور پھر خدا متعال اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ التوبۃ تجب ما قبلہا، توبہ کا ایک ایسا کرشمہ ہے، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے کسی گناہ کی تو وہ توبہ گناہ کو ختم کر دیتی ہے، یعنی گویا وہ گناہ تھا ہی نہیں، وہ گناہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس سے خطا ہوئی ہی نہیں تھی، اس طرح سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو دیکھیں خدا کی کتنی عظیم رحمت ہے، کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا۔ ایک اور حدیث میں توبہ کی تاثیر کو بیان فرمایا مولا امیر المومنین نے، فرماتے ہیں کہ التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب، توبہ انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو جو ہے وہ گندا کر دیتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ گندگی اس کے اندر آ جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور پھر توبہ اس کو پاک کر دیتی ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے سے۔ اور دوسرا کام جو توبہ کرتی ہے وہ یہ کہ اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں
اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اول تو پشیمان ہو جو گناہ کیا ہے، پشیمان ہونے کے بعد نادم ہو، پشیمان ہو، اور پھر دل میں یہ ارادہ کرے کہ اس نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، خدا کی دوبارہ نافرمانی نہیں کرنی، اور پھر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، تو انسان کی توبہ پوری ہو جاتی ہے اور خدا اپنے لطف و کرم سے توبہ قبول کرتا ہے۔ البتہ یہ ساری چیزیں جو عرض کی، یہ خلوص سے ہوں، دل کی گہرائی سے ہوں، واقعی دل کے اندر سے یہ آواز نکلے توبہ کی، تو پھر یہ خداوند متعال اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پروردگار عالم، ایک تو بندہ توبہ کرنے والا ہے، خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہونے والا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے، یعنی بندے کے اس عمل کی وجہ سے خدا کتنا خوش ہوتا ہے۔ یعنی یقیناً خدا متعال کہ ہم بندے ہیں، خدا کے ہم مخلوق ہیں، اگر ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو یقیناً ہم چلے جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان توبہ کے ذریعے سے خدا کے قریب آتا ہے تو پھر خدا کتنا خوشحال ہوتا ہے، تو اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے 3 تشبیہیں دی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، کہ آپ نے 3 تشبیہیں دی ہیں خدا کی خوشنودی اور خدا کی خوشحالی کو محسوس کروانے کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا کتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ فرمایا کہ للہ افرح بتوبت عبدہ من العقیم الوالد ومن الوال الواجد ومن الظمآن الوارد۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان جس نے شادی کی ہو اور ایک بڑے عرصے تک اس کو اولاد نہ ہوئی ہو، یعنی کئی سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال گزر گئے، اس کو اولاد نہیں ہوئی، اب اگر اس کو اولاد ہوتی ہے اور وہ باپ بنتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشی اس باپ بننے والے انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے جب اس کا بندہ خدا کی بارگاہ میں اگر توبہ کرتا ہے۔ اور دوسری تشبیہ فرمائی آپ نے کہ اگر کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، بہت ہی قیمتی چیز ہو، وہ گم ہو جائے اور بہت پریشان ہو، اور جب اچانک اس کو ملتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو خدا اس سے بھی زیادہ خوشحال ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ تیسری تشبیہ آپ نے فرمائی کہ وَمِنَ الظَّمَآنِ الْوَارِدِ، فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ پیاسا ہو، شدید پیاسا ہو، اور کافی دیر سے اس نے پانی نہ پیا ہو، گرمی شدید ہو، پانی اس کو نہ مل رہا ہو، پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو اور ہلاک ہونے والا ہو، اور اچانک اس کو پانی مل جائے، اس کے ہاتھ پانی آ جائے تو کتنا خوش ہوگا، کتنا سرور اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہو کر توبہ کرتا ہے تو خدا متعال اس سے بھی زیادہ خوشحال ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ تو دیکھیں، یہ توبہ ہے کہ جو انسان کو اتنا قریب لے جاتی ہے خدا کے، کہ خدا جو ناراض تھا اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اب خدا خوشحال ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ ہے، خدا کا لطف اور کرم دیکھیں کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو نہ فقط خدا متعال اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، بلکہ خداوند متعال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک اور لطف ہے اللہ کا توبہ کرنے والوں کے لیے، کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو گناہ تھے خدا متعال ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پروردگار عالم مہربان اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیں، خدا کی ایک عظیم نعمت ہے کہ گناہوں کو بھی توبہ کے بعد نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جناب امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی پروردگار عالم کی طرف سے کہ یا داؤد ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع وتاب، فرمایا کہ داؤد، جب میرا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے،
توبہ کرتا ہے اس گناہ سے، تو وَاسْتَحْيَا مِنِّي عِنْدَ ذِكْرِهِ، اور جب وہ اپنے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے میرے سامنے تو اس کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ اس نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، گناہ کیا، پھر پشیمان ہوا، پھر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے حیا کی اور شرم کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غفرت لہ وانسیتہ الحفظۃ وابدلتہ الحسنۃ ولا ابالی وانا ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، نہ فقط بخش دیتا ہوں بلکہ جو دو فرشتے اس کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یاد سے بھی محو کر دیتا ہوں، ان کو بھی پھر یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا خطا کی تھی۔ وَأَبْدَلْتُهُ الْحَسَنَ، اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، اس کے گناہ اب نیکیاں شمار ہوتی ہیں۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وَأَنَا أَرْحَمُ الراحمین، کیونکہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہی خدا ہے کہ جس نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے ہمارے لیے کہ توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ یقیناً انسان خطا کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہ نہیں کرتا، یقیناً خطا کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ہم نے خطائیں کی ہوں گی۔ ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے، یعنی یہ توبہ کی عظمت اپنے مقام پر، اور ساتھ میں ماہ رمضان میں اگر انسان توبہ کرے تو یقیناً انسان کی توبہ خدا قبول فرماتا ہے۔ خدا ذرا سی احساس پشیمانی اگر انسان کو ہو جائے تو خدا متعال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مبارک مہینے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم توبہ کریں تو خدا ہمیں توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔